ابھی سے جو ہمارے مدارس کے طلبہ بھی پڑھ رہے ہیں، تخصصات میں زیر تدریس ہیں یا اس کے علاوہ درس نظامی پڑھ رہے ہیں، تو وہ اپنا مستقبل کا انتخاب کس طرح سے کریں اور مستقبل کی پلاننگ جو ہے وہ کس انداز سے کریں اور ابھی سے اس کی تیاری کیسے کریں؟ جی، اس کے کئی ڈائمنشنز ہیں، دو تین میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو ہم جس عہد میں جی رہے ہیں یہ زبانوں کا عہد ہے۔ اپنی زبانوں کو بہت بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور میری اس سے مراد بطور خاص دو زبانیں، عربی اور انگریزی۔ ہمارے مدرسے کا بچہ، میں چونکہ خود مدرسے سے وابستہ ہوں اور اب بھی الحمدللہ ایک مدرسے میں مشکات پڑھاتا ہوں روزانہ کی بنیاد پہ اسلام آباد کے ایک مدرسے میں، اور میں آگے بھی میں اس پر گفتگو کروں گا کہ میں جب سے فارغ ہوا ہوں 2008 سے لے کر آج تک کوئی سال ایسا نہیں ہے جب میں مدرسے سے وابستہ نہیں رہا، اور تو میں سمجھتا ہوں رجحانات کو بھی، مزاجوں کو بھی، اور میری کلاس کے اندر 50% تناسب ایم ایس کے اندر باقی کلاسوں کے اندر مدرسے کے بچوں کا بھی ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ ایک تو اپنی زبان بہتر کریں، اور دوسری جو بات میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریسرچ میتھڈالوجی کا زیادہ رجحان نہیں ہے، کہ مدارس کے اندر بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ تدبر کرنا، غور کرنا اور ریسرچ کے جو ماڈرن طریقے ہیں ان ماڈرن طریقوں کے مطابق نص کو دیکھنا، چاہے وہ قرآن کریم کا متن ہو، چاہے وہ حدیث شریف کا متن ہو، چاہے وہ فقہ یا اصول فقہ کی عبارت ہو، اس پر تھوڑی سی توجہ۔ اور آخری چیز یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک خلا جو ہم بڑے عرصے سے محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت صرف پاکستان میں ہی اور دنیا بھر میں تو بہت بڑا سلسلہ ہے جو ریسرچ آرٹیکلز چھپ رہے ہیں، ریسرچ جرنلز چھپ رہے ہیں۔ ہمارا مدرسے کا فاضل، اب میں ریسرچ میتھڈالوجی کی کلاسز بھی پڑھاتا ہوں، آج کل سبجیکٹو اسٹڈی آف حدیث پڑھا رہا ہوں، تو ہمارے پاس جو مدارس کے بچے آتے ہیں تو ہمیں ایک پورا سیشن ان کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ ریسرچ جرنل کیا ہوتا ہے اور ریسرچ جرنل کے مضامین کیا ہوتے ہیں۔ اگر طالب علمی کے زمانے میں، اور اب آپ کی آسانی کے لیے یہ ہو گیا، اب تو بہت آسانی ہوگی کہ IRI اسلامک ریسرچ انڈیکس کے نام سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایک وہ ہے ریسرچ انجن ہے، اس کے اوپر پورے پاکستان کے وہ مجلات جو HEC سے منظور شدہ ہیں وہ سارے وہاں موجود ہیں۔ تو ہمارا فاضل ہونے سے پہلے طالب علمی کے زمانے میں ہی اپنی دلچسپی اور اپنی فطری رجحانات کے مطابق جو ہے وہ ذرا دیکھ لیا کرے کہ اس وقت اس موضوع پر کیا کیا لکھا جا رہا ہے، اس کے حق میں کیا لکھا جا رہا ہے، اس کے خلاف کیا لکھا جا رہا ہے۔ اس سے ہم ایک سوال کا جواب اصل میں دے رہا ہوں، اب وہ آ رہا ہے کہ ہمارے فاضل کا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ اس سے جب یہ پوچھتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں جب تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا رجحان کس میں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سب میں ہے۔ یہ ہوتا نہیں ہے، بالکل۔ یہ کیوں رجحان اس کا طالب علمی کے زمانے میں ڈیولپ نہیں ہو پایا 8 سال میں، 6 سال میں؟ اس لیے کہ اس نے مطالعہ نہیں کیا۔ اگر وہ ریسرچ جرنلز کا مطالعہ کرتا تو 6 جرنلز کا اگر وہ مطالعہ کرتا نا تو ان 6 جرنلز میں 6 آرٹیکلز ایسے ہوتے جو اس کو کلک کرتے، اور ممکن ہے کہ وہ تفسیر کے ہوتے یا سیرت کے ہوتے یا حدیث کے ہوتے یا فقہ کے ہوتے۔ تو ہمارا طالب علم جو ہے وہ فاضل ہونے سے پہلے، فارغ ہونے سے پہلے کم از کم سطح یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کی آواز کو سننے کی صلاحیت پیدا کر لے کہ مجھے آگے کس شعبے میں جانا ہے۔ تو یہ عملی اقدامات ہیں، اگر ہمارا بچہ یہ کرنا شروع کر دے گا تو جب یونیورسٹی میں آئے گا تو زیادہ مؤثر انداز میں کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔